عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس حالات زندگی سے واقفیت حاصل کر رہے ہیں، اور کل ہمارا سلسلہ کلام یہاں تک پہنچا تھا کہ ہمارے آقا دونوں جہان کے داتا رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور وہاں 1 ماہ کے قیام کے بعد واپس جب مکہ مکرمہ کے لیے چلے تو بیچ راستے میں ابوا نامی مقام پر ایک ویران بیابان میں سنگلاخ پہاڑی علاقوں میں ان کی والدہ ماجدہ اللہ کی رحمت کو پہنچی اور ان کا وصال ہو گیا۔ وہاں حضرت بی بی ام ایمن نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے بی بی آمنہ کی قبر کھود کر انہیں وہیں پر دفن کر دیا، اور وہ بی بی ام ایمن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا تھیں، ان کی خدمت گزاری کرتی تھیں، وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچی۔ آپ سوچیں ذرا کہ اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا بیتی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی یوں ہی تربیت فرمانا چاہتا تھا کہ محبوب پروردگار رسول کردگار احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم ہر دکھ اور تکلیف کے ماحول سے گزر کر بھی صبر و شکر کا دامن نہ چھوڑیں، اور مستقبل میں پریشان انسانوں کی مدد کا جذبہ ان میں زیادہ سے زیادہ پیدا ہو۔ اور الحمدللہ ہمارے نبی بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، یتیموں غریبوں اور بے سہاروں کے سہارا، انہوں نے اپنی امت کو بھی یہی سبق دیا کہ اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں میں دوسروں کا بھی حصہ ہے، اپنی رب کی دی ہوئی نعمتوں میں تم دوسروں کی مدد کرتے رہو۔ بہرکیف حضرت بی بی ام ایمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچی، اور مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دادا کے حوالے کیا۔ دادا جان نے ام ایمن سے کہا کہ تم تو ان کی کنیز ہو، تم محنت کرتے رہو، ضرورت میں پوری کروں گا۔ یوں 2 سال تک ام ایمن سرکار کی خدمت کرتی رہیں، اور پیارے دادا اپنے اس پوتے کو بڑی ہی لاڈ پیار اور محبت کے ساتھ پرورش کرتے رہے۔ اس عمر میں یہ بوڑھے دادا جہاں جاتے کاندھے پہ بٹھا کے اپنے پیارے پوتے کو لے کے جاتے، طواف کر رہے ہوتے تو پوتا ان کے کاندھے پر، حرم کے سائے میں عبد المطلب کے لیے مسند بچھتی، گاؤ تکیے لگائے جاتے، جس مسند پر بڑے بڑے سرداران مکہ کی مجال نہ تھی کہ قدم رکھ دیں، وہاں پر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے معصومانہ انداز سے تشریف لے جاتے۔ اگر کچھ لوگ منع بھی کرتے تو ان کے پیارے دادا کہتے تھے نہیں، آنے دو، میرا بیٹا بڑی شان والا ہے، میرا بیٹا بہت عظیم ہے، اور میرے بیٹے کی وہ شان تم دیکھو گے کہ ایسی شان کسی اور کی نہ تھی، نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ یوں لاڈ پیار سے پلتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال کے بعد یعنی 8 سال کی عمر میں حضرت عبد المطلب کا بھی وصال ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب کے جنازے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک رہے، اور حجون کے قبرستان میں، آج جسے جنت المعلا قبرستان کہتے ہیں مکے کا، اس کا وہ حصہ جو اخیر کا ہے، جسے گورنمنٹ نے باقاعدہ کمپاؤنڈ بنا کے پیک کر دیا، اندر نہیں جانے دیتے، اور وہ سیڑھی نما پہاڑیوں کے اوپر تک قبریں چلی گئی ہیں، وہ خاص ہمارے نبی کا خاندانی قبرستان،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، پردادا، ان کے اوپر کے لوگ، چچا وغیرہ، ان سب کی قبریں اسی قبرستان میں، اور اسی قبرستان میں حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی مزار پرانوار، اور نبی کریم کے ایک شہزادے، ان کا بھی مزار اسی قبرستان میں ہے۔ بہرکیف حضرت عبد المطلب کو دفن کیا گیا۔ ان کے وصال سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے ابو طالب کو بلایا اور کہا کہ بیٹے ابو طالب، میرے اس پوتے کو دیکھ لو، یہ تمہارا سگا بھتیجا ہے اور اس کے ماں بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں، میں دادا ہوں، میرا بھی انتقال ہونے والا، لیکن سنو، میں نے جو ان کے تعلق سے خواب دیکھے، میں نے ان کے تعلق سے بڑے بڑے راہبوں سے، پادریوں سے، آسمانی کتابوں کے عالموں سے اس کے تعلق سے جو باتیں سنی ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ میرا یہ بیٹا آنے والے دور میں سارے عالم پہ چھا جائے گا، یہ سارے عالم میں عزت پائے گا، بہت عزت والا، عظمت والا، شرافت والا۔ بعض علامتوں سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ پوری دنیا کا سردار ہوگا، تو تم اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کی حفاظت کرنا، خاص طور سے قوم یہود سے اس کی بہت حفاظت کرنا۔ یہودی اس کے دشمن ہیں، اس کے جان کے درپے ہیں۔ عبد المطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا ہیں اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے ابا ہیں، عبد المطلب نے اگرچہ پہلے بھی جانتے تھے اور عزت کرتے تھے، لیکن جب عبد المطلب کا وصال ہوا تو ابو طالب اب اپنے اس نونہال کو اپنے گھر لے گئے۔ اپنے گھر لے جا کر ان کی اس قدر آؤ بھگت کی اور اتنے پیار اور لاڈ سے انہیں رکھا، اور ایسی ان کی تربیت، ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا، ایسی کفالت کی کہ اپنے بیٹوں سے زیادہ وہ اپنے اس بھتیجے سے پیار کرتے تھے۔ اور ان کی بیوی تھی فاطمہ بنت اسد، یعنی حضور کی چچی، تو حضور کی یہ پیاری چچی فاطمہ بنت اسد یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بیٹوں سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ حال یہ تھا کہ جب کھانے کا وقت ہوتا تو کھانے کے وقت اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب میں نہ ہوتے اور ان کے بچے بھوک سے پریشان ہو کے کھانا 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 کرتے، تو ابو طالب ہو یا ان کی بیوی فاطمہ بنت اسد اپنے بیٹوں کو جھڑک دیتے، انہیں کھانا نہیں دیتے تھے، کہتے تھے جاؤ پہلے محمد کو لے کے آؤ، اس کے بعد کھانا ملے گا۔ جب تک ہمارے نبی آ نہ جاتے تھے اس وقت تک ان کو کھانا نہیں دیتے تھے اپنے بچوں کو۔ تو کسی نے ایک دن پوچھا کہ آخر ایسا کیوں، آپ اس قدر اپنے بچوں سے زیادہ پیار اس بھتیجے سے کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ اصل میں ہم لوگ کثیر العیال ہیں، اولاد زیادہ ہے، آمدنی کم ہے، خرچ زیادہ ہے۔ ابو طالب جو کام کرتے ہیں، ابو طالب کی آمدنی ان کے لیے پوری نہیں ہوتی، تو ہمارے یہاں عام طور پر کھانا کم بنتا ہے۔ ہم نے بارہا دیکھا اگر دسترخوان پر محمد ابن عبداللہ نہیں ہوتے تو میرے چند بچے بیٹھ کر کھاتے ہیں، سب لوگ پورا کھانا کھا جاتے ہیں، پیٹ کسی کا نہیں بھرتا۔ لیکن اگر دسترخوان پر محمد ابن عبداللہ بیٹھے ہوتے ہیں، پہلا نوالا وہ اٹھاتے ہیں، تو الحمدللہ پورے گھر کے لوگ کھانا کھا لیتے ہیں، سب کا پیٹ بھر جاتا ہے اور کھانا پھر بھی بچا رہتا ہے۔ اور یہ ایک دو دن کی بات نہیں، ہمیشہ کا یہی حال ہے۔ اس لیے ہم حضرت محمد ابن عبداللہ کو جب تک دسترخوان پر بٹھا نہیں لیتے اپنے بچوں کو بھی کھانا نہیں دیتے۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ فرماتی ہیں، ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ ہم نے اس بات کو محسوس کیا کہ روزانہ ہمارے جتنے بچے ہیں سب تو ہمارے گھر میں سوتے ہیں، بستر ایک
ایک جیسا، کھانا ایک جیسا، موسم ایک جیسا، آب و ہوا ایک جیسی، لیکن عجیب بات یہ ہے صبح جب ہم لوگ اٹھتے ہیں تو ہم نے روزانہ یہ دیکھا کہ ہمارے بچوں کی آنکھوں میں کیچڑ، ہمارے بچوں کے چہرے کملائے ہوئے، مرجھائے ہوئے، ہمارے بچوں کے بال الجھے بکھرے، ہمارے بچوں کے کپڑوں پہ شکنیں، لیکن یہ محبوب دل نواز جب صبح سو کر اٹھتا ہے ایسا لگتا ہے کہ کوئی رات آ کے اس کو کنگھا کر گیا ہے، بال بالکل سلجھے ہوئے، آنکھیں ایسی لگتی ہیں جیسے کوئی رات آ کے اس کو سرما لگا گیا ہے، چہرہ بالکل تر و تازہ، سو کر اٹھتے ہیں تو کپڑوں پر کوئی شکن نہیں ہوتی، بالکل تر و تازہ۔ ہم اپنے بچوں کو پانی گرم کر کر کے چہرہ دھل دھل کے ان کو میل کچیل صاف کرتے ہیں۔ اب میرا یہ نونہال محمد ابن عبداللہ جب دیکھو ایسا لگتا ہے دھلا دھلایا نہایا ہے، نہایا ہوا لگتا ہے۔ تو ہم نے اس کو دیکھا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اسی واقعے کو ایک شعر میں یوں نقل کیا، اپنی مشہور نعت کے چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گیسو، حور بڑھ کر شکنے ناز پہ وارے گیسو، اس میں اعلیٰ حضرت نے ایک شعر کہا، شانہ پنجے قدرت ہے تیرے بالوں کے لیے، شانہ پنجے قدرت ہے تیرے بالوں کے لیے۔ شانہ کہتے ہیں کنگھی کو، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدرتی پنجہ، غیر مرئی نہ دکھائی دینے والا کنگھا، اللہ کا وہ کنگھا جو دکھائی نہیں دیتا، شانہ ہے آپ کے لیے کنگھا ہے، پنجہ قدرت تیرے بالوں کے لیے، کیسے ہاتھوں نے شہا تیرے سنوارے گیسو، کیسے ہاتھوں نے شہا تیرے سنوارے گیسو، حور بڑھ کر شکنے ناز پہ وارے گیسو۔ بہر کیف عرض یہ کرنا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے یہاں بڑے ہی عزت و آبرو احترام کے ساتھ پلنے بڑھنے لگے، اور ابو طالب ایک لمحے کے لیے بھی اپنے اس بھتیجے کو اپنے سے جدا نہیں کرتے تھے۔ 8 سال کی عمر میں ان کے گھر آئے تھے، یہاں تک کہ سوتے تو اپنے بستر کے بازو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر لگاتے، رات میں اٹھ کر دیکھتے بچے کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے، ان کی ایک ایک بات کا خیال رکھتے، یہاں تک کہ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان برکتوں کو دیکھ کر عبد المطلب مسکراتے ہوئے پیار کرتے ہوئے اکثر کہا کرتے تھے، انکا لمبارک، اے بیٹے تم تو بہت برکت والے ہو، تم تو بہت برکت والے ہو۔ میرے دوستو ایک بات سمجھ لینا، میں نے حضرت دائی حلیمہ کے بارے میں بہت تفصیل سے آپ کے سامنے عرض کیا، اور آج بتا رہا ہوں کہ ابو طالب کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پل رہے ہیں، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم کو ابو طالب پال رہے ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت دائی حلیمہ نے پالا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تو بہانہ تھا، یہ تو واسطہ اور وسیلہ تھا، نبی کے ذریعے ابو طالب کا پورا گھرانہ پل رہا تھا، نبی کی برکت سے ابو طالب کا پورا خاندان پل رہا تھا، اور نبی کی برکت سے دائی حلیمہ کی پوری بستی پل رہی تھی۔ پتہ کیا چلا؟ ہمارے نبی کو اللہ نے وہ برکت عطا فرمائی کہ ان کی برکتوں ہی سے سارا زمانہ کھا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ فرمایا، آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان۔ یہ آسمان ایک کھانے کا تھال ہے، زمین کھانے کا ایک تھال ہے، یہ کھانے کا تھال حقیقت میں اللہ کے نبی کی قدرت سے اللہ نے پیدا کی، اللہ کے نبی کی برکت سے اللہ نے پیدا کیا، اور اس آسمان اور زمین میں جو بھی کھاتا ہے سب کے سب رسول پاک کے مہمان ہیں۔ آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا۔ اس کائنات کا حقیقی مالک تو اللہ ہے، اور اس مالک نے
اپنی ملکیت کو اپنے محبوب کے نام لکھ دیا ہے۔ یہ مقام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جناب ابو طالب کے یہاں پلنے لگے، یہاں تک کہ میرے دوستو کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک کچھ آگے بڑھی۔ بی بی ام ایمن کہتی ہیں، اور فاطمہ بنت اسد نے بھی کہا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے گھر رہتے تھے، چچا کے یہاں قیام فرما تھے، صبح ناشتے کے وقت جب ناشتہ نکلتا تو ابو طالب کے جتنے بیٹے تھے یہ سب بیٹے ناشتے میں چھین جھپٹ کرنے لگتے۔ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، انسانی فطرت ہے، بچے حریص ہوتے ہیں اور بچے پہلے میں کرتے ہی ہیں۔ تو بچے یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جتنے بھائی ہیں، وہ چاہے جعفر ہوں، عقیل ہوں، حارث ہوں اور دیگر بھائی، یہ سب کے سب ناشتے میں چھین جھپٹ کرتے۔ جب چھین جھپٹ کرتے ہمارے آقا علیہ السلام کنارے ہٹ جاتے، دور سے دیکھتے رہتے، اگر اس میں بچا ہو تو لیتے۔ تو یہ چھین جھپٹ دیکھ کر ابو طالب یا فاطمہ بنت اسد یا اور جو گھر کا کوئی بڑا ہوتا، یہ ناشتہ رکھتے ہی سب کو ڈانٹ کے پہلے دور کرتے، کہتے تم لوگ سب آپس میں چھین جھپٹ کرتے ہو، ہمارے یہ شہزادے رہ جاتے ہیں۔ تو پہلے ہمارے نبی کی خدمت میں ناشتہ پیش کرتے تھے، پھر گھر کے دوسرے بچوں کو کھلاتے تھے۔ یہ اس بات کی علامت ہے میرے دوستو کہ وہ لوگ جانتے تھے اس نبی کی خدمت کریں گے تو اس کی برکت سے پورا گھرانہ پلے گا۔ یوں حضرت بی بی ام ایمن جو نبی کی ولادت سے لے کر زندگی کے آخر سانس تک نبی کریم کی خدمت گزاری کرتی رہیں، یہ ایک لونڈی تھی جناب عبداللہ کی، جو حسن اتفاق ترکے میں رسول پاک کو ملی اور رسول پاک کے وصال اقدس کے چند دن بعد تک حیات رہی، کچھ مہینے بعد تک حیات رہی، اور بڑی بابرکت، بڑی باعزت اور بڑی خوش قسمت یہ خاتون ہے۔ اتنی خوش قسمت ہے کہ نبی کی ولادت کے دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری ان کا مقدر، کپڑے بدلنا، نہلانا، دھلانا، وقت پر کھانا کھلانا، ضرورت کی چیزیں پیش کرنا، اور پھر جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے بی بی ام ایمن ویسے ویسے خدمت کرتی رہیں۔ وہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ بڑے ہونے کے بعد تو الگ رہی، بچپن میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام بچوں کی طرح کبھی بھوک کی شکایت نہ کی، کبھی یہ نہ کہا کہ بھوک لگی ہے کھانا دو، بھوک لگی ہے کھانا دو۔ اور کہتے بھی کیسے کہ وہ تو سارے عالم کو کھلانے کے لیے آئے تھے، سارے عالم کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ نے انہیں بھیجا تھا، ان کے صدقے میں سب کھاتے ہیں، اور ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کھاتے ہیں تیرے در کا یا رسول اللہ، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ یہ شان ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر، بات ام ایمن کی ہے تو ایک بات اور عرض کر دیں، یہی ام ایمن ہے جو حبشیہ تھیں، یعنی حبشہ کی رہنے والی تھیں، رنگ ان کا کالا تھا لیکن ان کا من اتنا اجلا تھا کہ نبی کی خدمت کرتی رہیں، بڑے ہونے تک مدینہ جانا ہوا تو ساتھ ساتھ گئیں، مدینے سے واپس آئیں، نبی کی خدمت کرتی رہیں، نبی کی شادی ہوئی، نبی کی خدمت کرتی رہیں، نبی کے بچے ہوئے، نبی کے بچوں کی خدمت کرتی رہیں۔ اللہ کے نبی نے بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی بڑی عزت کی، اتنی عزت کی کہ جب بھی ام ایمن کو پکارا، نام لے کے کبھی نہیں پکارا، بلکہ پکارا تو امی جان کہہ کر پکارا۔ ایک بار کسی صحابی نے دوسرے صحابی کو کہہ دیا، یا ابن السودا، اے کلوٹی کے بیٹے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت جلال آیا اور کہنے لگے کہ تم میں اب بھی جاہلیت کی بو باس نہیں گئی،
اسلام تو کالے گورے امیر غریب اونچے نیچے کے فرق کو مٹانے کے لیے آیا. اسلام میں خاندان نسب پر شیخی مارنے کی ضرورت نہیں. انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور پرہیزگار ہو. پھر نبی کریم نے فرمایا کہ اے لوگوں سن لو، پیمانہ صبر کا چھلک گیا، صبر کا پیمانہ چھلک گیا، صبر کا پیمانہ چھلک گیا. تم اب بھی کسی کو اس کی کالی ماں کے نام پر تانے دیتے ہو کہ کلوٹی کے بیٹے. تم عربی ہو، وہ کلوٹی کا بیٹا ہے. تو سنو، تمہارا نبی بھی ایک گوری عرب خاتون کا جنا اور ایک کالی ماں کا پلا ہوا بیٹا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ایمن کو اتنی عزت دی کہ اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کا نکاح انہوں نے ام ایمن سے کر دیا اور ام ایمن کو آزاد کر دیا. آزاد ہونے کے بعد بھی ام ایمن نے کہا میں آپ کے قدموں سے جدا نہ ہوں گی. ہجرت کر کے مدینے گئیں. جب سرکار ہجرت کر کے گئے تو نبی کی بیٹیوں کی یا بیوی کی خدمت کے لیے ام ایمن مکے میں رہی. اور جب یہ لوگ ہجرت کر کے مدینے گئے ان کے ساتھ میں ام ایمن بھی گئیں، مدینے میں بھی رہیں. ان کا ایک بیٹا تھا حضرت اسامہ بن زید، چونکہ حبشن ماں کے بیٹے تھے، کالا رنگ تھا اور بالکل حبشیوں کی صورت شکل. اب بچے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ بسا اوقات یہ لگتا تھا کہ وہ اپنے نواسوں سے زیادہ اسامہ سے محبت کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اسی لیے محبت کرتے تھے کہ وہ ام ایمن کے بیٹے ہیں اور ان کو صحابہ کرام حب النبی کے نام سے جانتے تھے. نبی کے محبوب ہیں اسامہ. بالکل کم عمر تھے لیکن اس کے باوجود حضرت اسامہ کو وہ نبی کی بارگاہ میں مقام قرب حاصل تھا کہ حضرات صحابہ کو نبی کریم کی بارگاہ میں کوئی سفارش کرنی ہوتی، خود ہمت نہ پڑتی تو اسامہ سے کہتے کہ بیٹے اسامہ نبی سے کہو نا یہ بات، بیٹے اسامہ نبی سے یہ کہو نا. تو مختلف معاملات میں سفارش اسامہ سے کرواتے تھے. اتنا پیار کرتے تھے ہمارے آقا. اس سے پتہ یہ چلا کہ نوکروں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، نوکروں سے اپنے زیر دستوں سے محبت، یہ بھی ہمارے نبی کی سنت. اللہ تعالی ہمیں نبی کے ہر سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا بہت محنتی ہیں، ان کی آمدنی کم ہے، خرچہ زیادہ، گھر بڑی مشکل سے چلتا ہے. تو انہوں نے از خود مکے کے کچھ ایسے لوگوں کے پاس جا کر کہا کہ جن کی ڈھیروں بکریاں تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو تمہاری بکریاں میں چرایا کروں، اس کے بدلے میں تم مجھے کچھ حق المحنت دے دیا کرو. تو اس زمانے میں جو حق المحنت طے تھا اس کے مطابق 9 سے 10 سال کی عمر تھی ہمارے آقا کی، اور وہ مکے کے لوگوں کی بکریاں چرانے پہ مامور ہوئے. بکریاں لے کے جاتے، دن بھر چراتے، اور جب عمر زیادہ ہوئی تو بڑے بڑے ریوڑ لے کے جاتے، اور راتوں کو بھی مکے کے باہر پہاڑی وادیوں میں، نشیب میں، فراز میں، مختلف جگہوں پر لوگوں کی بکریاں چراتے، اور ان سے جو ان کا حق المحنت ملتا خود کھانے کی بجائے وہ لے جا کر ابو طالب کو پیش کر دیتے کہ چچا جان یہ میں لایا ہوں، آپ گھر کے خرچ میں اسے استعمال کر لیں. اے میرے نوجوان بچوں، اللہ تمہیں توفیق دے تو تم گھر کی تنگی ترشی میں جو شرافت سے جو کام کر سکو کرو، محنت کرو، مشقت کرو، ٹیوشن لو، ٹیوشن دو، کچھ پیسے کماؤ، اپنے گھر والوں کی خدمت کرو. اس سے اللہ تمہاری عزت بھی بڑھائے گا، تمہارا مقام بھی بڑھائے گا. اور آج ہمارے نوجوانوں کا حال کیا ہے؟ بوڑھی ماں محنت کرے، بوڑھا باپ محنت کرے، چچا محنت کرے،
بڑے بھیا محنت کریں، اور یہ ہے کہ شہزادے ہیں کہ خالی سگریٹ پھونک کے عیش کریں۔ اب تو سگریٹ بھی نہیں ہے، حقہ پئیں، روز ان کو چاہیے ڈھابے پہ جانے کا پیسہ، اپنی شوق پورا کرنے کے لیے یہ گاڑی وہ گاڑی، یہ پیسہ وہ پیسہ، ماں باپ سے لڑ لڑ کے۔ ارے تمہاری جوانی، لعنت ہو ایسی جوانی پر کہ اپنے شوق پر تم بوڑھے ماں باپ کو ستاتے ہو۔ تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم خود محنت کر کے اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے کچھ آسانی پیدا کرتے۔ یہی سبق ہمارے نبی نے دیا۔ 9-10 سال کی عمر میں بکریاں چرائیں۔ اور سن لو، کام کوئی ذلیل نہیں ہوتا، محنت کرنا ذلالت نہیں ہے، اور اپنے ہاتھ کی کمائی کھانا یہ اللہ کے نبیوں کا طریقہ رہا۔ نبی کریم فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک اپنی دستکاری، ہاتھ کی محنت کی کمائی اللہ کو سب سے زیادہ پسند، اللہ کے نبیوں کو سب سے زیادہ پسند۔ نبیوں نے اپنے ہاتھ سے کام کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بے مثال بادشاہ تھے، لیکن وہ ٹوپیاں سی سی کر وہ اپنے لیے اپنی ضرورت کے خرچ پورے کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہ لوہاری کا کام کرتے تھے، تلوار اور زرہ بناتے تھے، اس سے جو پیسہ ملتا وہ اپنی ضرورت پوری کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں، حضرت ادریس علیہ السلام نے کپڑے سینے کا کام کیا، حضرت آدم علیہ السلام نے زمین میں کاشتکاری کی ہے، حضرت نوح علیہ السلام بڑھائی کا کام کرتے تھے، لکڑی سے کشتی بنائی نا۔ آخر کہنے کا مطلب یہ کام کوئی خود چھوٹا نہیں ہوتا، ذلیل نہیں ہوتا۔ آج ہمارے بھیونڈی اور شہروں کے جو نوجوان ہیں ان سے کوئی کہہ دے یہ کام کرو، میں کروں یہ کام، ابے تو کیا تیرے سرخاب کے پر لگے؟ تو نواب زادہ ہے، شہزادہ ہے۔ سن لو، اپنی محنت کی کمائی کر کے کھاؤ گے تو وہ تمہارے بدن کو بھی لگے گا، اور عبادت کرو گے تو عبادت میں دل بھی لگے گا۔ آپ کمائی ہوتی ہے، باپ کمائی ہوتی ہے۔ آپ کمائی کیسے خرچ کی جاتی ہے وہ ان سے پوچھو جو خود پیسہ کماتے ہیں، اور جو باپ کی کمائی پہ عیش اڑاتے ہیں، موچھوں پہ تاؤ دیتے ہیں، وہ کیا جانے کہ روپیہ کیسے کمایا جاتا۔ یہ سب سبق کس سے ملتا ہے؟ ہمارے نبی کی زندگی سے ملتا۔ بہر کیف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بکریاں چرانے لگے۔ امام بخاری نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ایک حدیث کہ سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو مبعوث نہیں کیا مگر یہ کہ اس نے بکریوں کو چرایا۔ یعنی بکریوں کو چرانا یہ ذلیل پیشہ نہیں ہے، یہ نبیوں کا کیا ہوا کام۔ اور اس کی وجہ یہ کہ جو بکریوں کو چراتا ہے اس میں بہت ساری خوبیاں آتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے سینکڑوں بکریاں چرائیں گے تو ان بکریوں میں کوئی ادھر بھاگے، کوئی ادھر بھاگے، کوئی ادھر بھاگے، تو ان سب کے ذریعے بس سے کبھی چھڑی دکھا کے ایک جگہ جمع کر کے رکھتا ہے۔ ایسے ہی نبی اپنے امتیوں کو جو ادھر ادھر بھاگتے ہیں دنیا میں ان کو ایک طرف جمع کر کے رکھنے کی کوشش کرتا۔ اور جو بکریاں چراتا ہے تو بکریوں کے چرانے میں ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے وہ بکریوں کی طرح نرم دل ہو جاتا ہے۔ اور اونٹ چرانے والے اونٹوں کی سختیوں کی وجہ سے نبی کریم نے فرمایا کہ وہ خود بہت سخت دل ہو جاتے ہیں اونٹ چرانے والے، لیکن بکریاں چرانے والے بڑے نرم دل ہوتے ہیں۔ پھر بکریاں چرانے والے دھوپ، گرمی، برسات، تکلیف، ٹھنڈ کچھ نہیں دیکھتے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے میں اپنی بکریوں کی حفاظت کروں۔ وہ جنگلوں میں جاتے ہیں، پہاڑوں میں، کھیتوں میں، کھلے آسمان کے نیچے، دن ہو رات ہو، سردی ہو گرمی ہو بارش ہو، یہ سختیاں سہنے کے عادی ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اللہ نبیوں کو وہ بنا دیتا ہے کہ کار نبوت میں انہیں جتنی بھی تکلیف ہوتی ہے وہ آسانی سے سہ جاتے ہیں۔ اور پھر جو بکریوں کے چرانے والے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں بڑا سا لٹ ہوتا ہے۔ یہ لٹ وہ بکریوں کو مارنے کے لیے نہیں رکھتے، کبھی سانپ آ گیا، جانور آ گیا، دشمن آ گیا، درندہ آ گیا تو یہ چرواہا بزدل نہیں ہوتا کہ کھڑے ہو کے تھر 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 کانپنے لگے، بلکہ یہ بہادر ہو جاتا ہے اور اپنی بکریوں کو بچانے کے لیے وہ لٹ لے کے دوڑ پڑتا ہے اور دشمن کو بھگا دیتا ہے۔
ایسے ہی بہادری، صبر، استغنا، قرار، سکون اور مختلف تکلیفوں کو جھیلنے کی عادت بکریوں کے چرانے میں ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اس کام میں لگایا، اور الحمدللہ ان نبیوں نے اللہ کی مشیت کے مطابق زندگی گزاری۔ تو اگر کوئی چھوٹا موٹا کام کرنا پڑ جائے تو ہمیں شرمانا نہیں چاہیے۔ بات آ ہی گئی تو عرض کر دیں، کبھی گھر والے کہتے ہیں جاؤ ذرا راشن لے آؤ، تو صاحب بہادر کہتے ہیں اسکوٹر ہوگی تو لاؤں گا، رکشے پہ لے کے آؤں گا۔ کیوں؟ آج شرم آتی ہے، کندھے پہ رکھ کے کیسے لاؤں؟ ارے کاہے کی شرم؟ جو کرے شرم پھوٹے اس کے کرم، محنت کرنے میں کیا شرم؟ ایسے ہی گھر کا کام کرنے بولو تو میں نہیں کرتا، یہ کرنے بولو تو وہ نہیں کرتا، اور دوستوں کے ساتھ مٹر گشتی کرنے یا خرافات کرنے میں ہمارا یار، ہمارا بیٹا بڑا آگے۔ میرے دوستو، ان سب باتوں کو سیکھو۔ اگر تم نے نبی کی زندگی سے سبق سیکھ کر نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارنی شروع کر دی، انشاءاللہ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ ہر نبی نے بکریاں چرائیں، تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے بھی بکریاں چرائیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میں بھی قرارید کے بدلے اہل مکہ کی بکریاں اجیاد پر چرایا کرتا تھا۔ میں بھی قرارید کے بدلے اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اجیاد وہ مقام ہے، آج اگر آپ حرم پاک میں جائیں تو حرم پاک کا جو 1 نمبر گیٹ ہے اس کے باہر نکلے تو سامنے جو کلاک ٹاور ہے، کلاک ٹاور چھوڑ کے بازو والا جو حصہ ہے، کلاک ٹاور چھوڑ کے وہاں سے لے کے 1.5 کلومیٹر 2 کلومیٹر تک یہ سب اجیاد کی پہاڑیاں تھیں، اور ان پہاڑیوں کو ہم نے اپنی آنکھ سے 1987 میں دیکھا۔ اور یہ اتنے دنوں میں اتنا انقلاب آیا کہ سارے پہاڑ توڑ کے سب ہوٹلیں بنا دی گئی۔ ہم نے ان پہاڑیوں کو دیکھا ہے۔ الحمدللہ شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا کہ ہم نے نبی کریم کی ان نشانیوں کو دیکھا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استاذ معظم حضرت شیخ عبدالوہاب متقی فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگوں، اجیاد کی پہاڑیوں کو محبت سے دیکھا کرو، یہ وہ پہاڑیاں ہیں جن پر ہمارے نبی بچپن میں بکریاں چراتے تھے، اور ان کے قدموں کو اس پہاڑ نے چوما ہے۔ اس پر اللہ کی انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے، اور اللہ والے دیکھتے ہیں کہ کس طرح ان پہاڑوں پہ اللہ کی تجلیات نازل ہوتی۔ آج ان ظالموں نے ساری نبی کی نشانیوں کو زائل کر دیا، وہ پہاڑیاں ختم ہوئی۔ اب ایک نشانی صرف رہ گئی ہے، حرم کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام انہوں نے رکھا ہے باب اجیاد۔ اب باب اجیاد کے سامنے سے نکلے تو پوری سڑک آخر تک چلی جاتی ہے، وہاں شہداء ہوٹل تک، اور ادھر کون سی ایک بلیلا ہوٹل کر کے ہے وہاں تک۔ خیر، اب وقت کی ضرورت جو بھی ہو وہ جانے ان کا کام، لیکن ہمارے نبی 9 سے 10 سال کی عمر میں اجیاد کی پہاڑیوں پر بکریاں چراتے تھے۔ فرماتے نبی کریم کہ میں قرارید پر بکریاں چراتا تھا۔ تو محدثین نے قرارید کی تفصیل بیان کی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ 1 دینار کا 40واں حصہ ہوتا تھا، کسی نے کہا کہ 43واں حصہ 46واں حصہ ہوتا تھا، کسی نے یہ بتایا کہ مکے میں اس وقت جو سکے رائج تھے ان میں کسی سکے کا نام تھا، حقیقت حال کا علم اللہ کو۔ لیکن بعض سیرت نگاروں نے یہ کہا کہ قرارید دراصل اس زمانے میں بکریاں چرانے والے کو، چرواہے کو، بکریوں کے مالک اس کے عوض کچھ دودھ دیتے تھے۔ یہ جو دودھ دیتے تھے یہی ان کی اجرت ہوتی تھی۔ وہ طے تھا کہ کتنی بکریاں کتنے چرائیں گے تو کتنا دودھ دیں گے، تو وہ جو دودھ ملتا تھا اسے قرارید کہتے ہیں۔ حقیقت حال جو بھی ہو، لیکن
ان بکریوں کے چرانے پر جو محنتانہ ملتا تھا، نبی کریم وہ محنتانہ، وہ دودھ، وہ پیسہ لے جا کر ابو طالب کے یہاں دیتے تھے، اور دے کر یہ کہتے تھے کہ میرے سب بھائی بہن مل کے کھائیں گے۔ ذرا دیکھو ہمارے نبی کی زندگی۔ اللہ نے یوں ہی نہیں کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کریم کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ حیات ہے۔ یہ نمونہ حیات اس لیے ہے میرے دوستو کہ صحیح بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، تم جو کماؤ پورے گھر بھر کو کھلاؤ۔ آج ہمارا سماج بہت ہی پیچیدہ ہو گیا۔ ہمارے بچپن کا ماحول الگ تھا، آج کا ماحول ہم الگ دیکھ رہے ہیں۔ پہلے ایک ایک گھر میں 4 5 بھائی، ان سب کے بچے ایک ساتھ رہتے تھے اور کوئی شکایت کسی کو نہیں ہوتی تھی۔ اور آج ایک باپ کے 2 بیٹے ہیں تو وہ بھی ساتھ میں رہنے کے لیے تیار نہیں۔ میں زیادہ کماتا ہوں، میں کرتا ہوں، میں کرتا ہوں، سب میں کرتے ہیں۔ ارے میں تو بکری کرتی ہے، یہ بکری کی عادت ہے، میں کرتی ہوں۔ انسان تو یہ کہتا ہے جو کچھ ہے اللہ کی ذات ہے، مجھے جو ملا اللہ نے دیا ہے، اور اللہ کا فرمان یہ ہے کہ سب مل بانٹ کے کھائیں، سب کا حق ہے۔ یہی سبق ہمارے نبی نے دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کی ان سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرکیف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ بکریوں کا دودھ وغیرہ ملتا، وہ سب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چچا کے بیٹوں کے ساتھ مل کر استعمال فرماتے۔ اس طریقے سے میرے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزرا۔ ابو طالب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، کیوں نہ جانے کہ ان کے بابا بتا بھی چکے تھے، اور خود اپنی زندگی میں انہوں نے نبی پاک کی برکتوں کو دیکھا تھا۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ بنی مدلج کا ایک قیافہ شناس حضرت عبد المطلب کے پاس آیا، اور آنے کے بعد اپنے اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ یہ جب بھی آتا، لوگ جیسے پہلے ہمارے یہاں وہ پوپٹ لے کے لوگ آتے تھے، یا کچھ وہ پامسٹری والے ہاتھ دکھا لو کرتے، تو 2-4 لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ حالانکہ یہ سب جہالت تھے۔ پوپٹ کیا بتائے گا ہماری تقدیر کا حال، یا انگلی دیکھ کے، یا ہماری ہتھیلی دیکھ کے وہ کیا بتائے گا کہ ہمارے تقدیر میں کیا ہے؟ اس کو خود نہیں معلوم کہ اس کی تقدیر میں کیا ہے۔ اس کو کتنا، وہ تو پہلے ہی بولتا ہے 4 آنا دو گے کہ 8 آنا۔ یہ پہلے کی بات، اب تو اس طرح شہروں میں یہ سب باقی رہی نہیں، پامسٹری بھی نہیں ہے اور یہ پوپٹ والے بھی نہیں آتے۔ لیکن انسانی سماج کی ایک فطرت، مکے میں اس زمانے میں بنی مدلج کے قیافہ شناس جب آتے تھے، تو جب وہ لوگ آتے تھے تو لوگ اپنے اپنے بچوں کو لے کے جاتے، اب وہ ان بچوں کو دیکھتے، ان کا چہرہ، مہرہ، بشرا، ہاتھ، پیر، یہ وہ، کان، اور اپنے علم کے مطابق مستقبل کی کچھ باتیں بتاتے تھے۔ اس میں سے کچھ جھوٹی، کچھ سچی، کچھ قیافہ شناسی ایک علم ہے۔ اس علم کی بدولت وہ لوگ کبھی کبھی بہت درست باتیں بھی بتا دیتے تھے، تو لوگوں کو شوق تھا۔ تو بنی مدلج کا ایک قیافہ شناس ایک بار مکے آیا، نبی کریم کے دادا کا زمانہ تھا، تو لوگ اپنے اپنے بچوں کو لے کے جانے لگے۔ جب جانے لگے تو کسی نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بھیڑ بھاڑ میں دور کھڑے ہیں۔ وہ خود نہیں گئے، نہ بتایا، تو کچھ بڑے لوگ بھی وہاں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ سب کو دیکھ رہا ہے، کہ بتا رہا ہے یہ ایسا ہوگا، یہ ویسا ہوگا۔ لیکن بنی مدلج کے اس شخص نے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے دیکھا تو کہا شہزادے ادھر آؤ، بیٹے ادھر آؤ۔ قریب گئے تو خوب دیکھا، اور دیکھنے کے بعد ہمارے نبی کے قدم شریف کو خوب دیکھنے لگا، سرکار کے قدم ناز کو دیکھنے لگا، دیکھ کے سر ہلانے لگا، کہا ہو کہا تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا محمد ابن عبداللہ، تمہارے بڑے کون ہیں؟ تو دور سے اشارہ کیا، وہ میرے دادا ہیں عبد المطلب۔ تو یہ قیافہ شناس، اس نے جناب عبد المطلب کو بلوایا، اب بلوا کے بولا کہ آپ کا پوتا ہے؟ کہے ہاں۔ کہا سنو،
اس کی خوب حفاظت کرنا، اس کی خوب دیکھ ریکھ کرنا، اس پر خوب توجہ دینا، اس لیے کہ یہ بڑا مبارک بچہ ہے، اس کی حفاظت کرو، اس کی خدمت کرو، بہت برکت والا یہ بچہ ہے۔ سنو، اس کے اندر ایک وہ خوبی ہے جو مکے میں کسی کے اندر نہیں۔ تو عبد المطلب نے پوچھا وہ کیا؟ کہا کہ یہ میں نے دیکھا اس کے قدم کو تو مقام ابراہیم پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے جو نشان ہیں اس سے سب سے زیادہ مشابہت اگر کسی کا قدم ہے رکھتا ہے تو یہ محمد ابن عبداللہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کی مشابہت اگر کسی میں ہے تو انہی کے قدم میں ہے۔ تو اس طرح یہ بہت بابرکت بچہ ہوگا، اس کی خوب حفاظت کرنا۔ اس طرح کی اور باتیں بھی لوگوں نے دیکھی تھی، سنی تھی، ابو طالب کو بھی پتا تھی، اسی لیے ابو طالب بھی ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ اور کیا کیا ہوا ابو طالب کے دور میں اور نبی کے بچپن میں اور کیا ہوا، انشاءاللہ کل ہم نبی کے بچپن کے حالات بتائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم کی سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین وقنا عذاب الدارین۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔